فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الانعام آیت نمبر 61 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ، والقاہر فوق عبادہ، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام امور میں ہر طرح سے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی عطا کرتا ہے، وہی اپنی عطا روکتا ہے، وہی ملاتا ہے، وہی توڑتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ یہ جو فرمایا نا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تم پر نگہبان بھیجتا ہے، ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اور ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، سن لو اسی کا حکم ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائیں گے جو ان کے تمام امور کا حقیقی مالک ہے۔ اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ ہے، کسی اور کا کوئی فیصلہ کسی بھی طرح نافذ نہیں ہو سکتا، اور وہ انتہائی قلیل مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ بلائے آفات ہو کر پریشان ہوتے، یعنی کسی مصیبت میں جب وہ گرفتار ہو جاتے اور انہیں ایسی شدتوں اور ہلاکیوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے دل کانپ جاتے ہیں اور خطرات قلوب کو مضطرب اور بے چین کرتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے دعا کرتا ہے اور اسی کی جناب میں تضرع و ضراعی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق نعمت بچا لاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو،
اور یہ جانتے ہوئے کہ بت نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک کرتے ہو، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کہ کفار جو مصیبت میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے، رب تعالیٰ انہیں نجات دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقهم او من تحت ارجلهم، تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم شیعا او یذیق بعضکم بعض بعض، اور فرمایا یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف تصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی ابرہ کے لشکر کے ساتھ کیا گیا، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، جیسے فرعون کو غرق کیا، نیچے سے وہ پانی نے ان کو اٹھا لیا، اور قارون کو زمین میں دنسا دیا گیا، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں سے تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی و عناد سے باز آ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور تمہاری قوم نے اس کو جٹلایا حالانکہ یہی حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن شریف کو یا نزول عذاب کو جٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے سر انجام دے دیا ہے، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں کہ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے باز پرس ہو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب جان جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہے، ان کا وقوع کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک اسی وقت ہوگا، اور ان قریب تم دنیا و آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا حد درجہ کی حماقت ہے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے منہ پھیر لے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
اور اگر شیطان انہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور بھول کر بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر اٹھ جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں، وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور منع نہ کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں پر ان کا مذاق اڑانے والوں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ طعن و استہزاء کرنے والوں کے گناہ انہی پر ہیں اور انہی سے ان کا حساب ہوگا۔ پرہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں، ہاں پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ واعظ و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات اور میل جول چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور اس کی وجہ سے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور اس کی محبت ان کے دلوں پر غالب آ گئی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کریں تاکہ کوئی جان اپنے دنیاوی برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں ثواب سے محروم اور ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا نہ اس پر ہلاک ہونے والا کوئی مددگار ہوگا نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے عذاب سے چھٹکارے کے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہیں لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، اور ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام